الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، ان دو آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مضمون بیان فرمایا. وہ مضمون یہ ہے کہ خانگی زندگی اگر خراب ہو جائے تو حتی الامکان جہاں تک ہو سکے اس کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس مضمون کو بیان کرنے سے پہلے تمہید کے اندر دو باتیں عرض کی گئی تھی. ان دو باتوں میں سے پہلی بات میں نے گزشتہ مجلس کے اندر عرض کی تھی، جو قرآن کریم کی پہلی آیت یعنی ان دو آیتوں میں سے پہلی آیت کی ابتدا میں کہا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر مردوں کو بھی پیدا کیا، عورتوں کو بھی پیدا فرمایا ہے، لیکن شادی سے پہلے دونوں آزاد تھے. ہر آدمی اپنی مرضی کی زندگی گزارتا تھا، مرد اپنی مرضی کی زندگی گزارتا تھا، عورت اپنی مرضی کی زندگی گزارتی تھی. لیکن جب مناکحت ہو گئی یعنی ایک دوسرے کے نکاح کے اندر ایک کا دوسرے سے نکاح ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو سربراہ بنایا، یعنی بالادستی اس کو حاصل ہے، عورتوں کو زیر دست اس کے انڈر کے اندر رکھا. تو یہ جو ہے یہ پہلی بات تھی تمہید کے اندر، اور اس کی تشریح گزشتہ مجلس کے اندر ہو چکی ہے. اب اس کے ضمن کے اندر یہ بات آئی تھی اور ہماری بات وہاں تک پہنچی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ جس کے بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو سربراہ بنایا، عورت کے اوپر اس کو سربراہی حاصل ہوئی. یہ دو وجہ کیا ہے؟ تو ان دو وجہوں کا ذکر یہاں سے ہو رہا ہے. ان میں سے پہلی وجہ یہ ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جو وہابی ہے، یعنی اس میں بندوں کا کوئی خلل دخل کچھ ہے نہیں. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، یہ دوسری وجہ ہے، اور یہ قصبی ہے یعنی اختیاری ہے. اب ان دو وجہ کے بیان کرنے کے بعد فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ تک اللہ تبارک و تعالی نے دوسری بات تمہید کے طور پر بیان فرمائی. اور اس کے بعد واللاتی تخافون سے لے کر دوسری آیت کے ختم تک اللہ تبارک و تعالی نے اصل مضمون شروع کیا ہے. تو آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ دو وجہ اور دوسری بات عرض کی جائے گی. اصل مضمون جو ہے وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر پیش کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ کہیں صحیح بات پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا جائے حق بات زبان سے جاری فرمائے، غلط بات سے ہماری حفاظت فرمائے. خیر، تو اب شروع کرتے ہیں. پہلی وجہ کیا ہے کہ جس کے بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر سربراہی دی ہے. تو یاد رکھیں اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت اور مصلحت کی وجہ سے
کسی ایک کو ایک پر فضیلت دی، ایک کو افضل بنایا، دوسرے کو کیا بنایا بھائی؟ مفضول بنایا۔ مثلا بیت اللہ بھی اینٹ اور پتھروں سے ہی بنا ہوا ہے، بیت المقدس بھی پتھروں ہی سے بنا ہوا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ بیت اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص مقام عطا فرمایا، اپنا گھر قرار دیا، اور اس کو پوری امت مسلمہ کے لیے یعنی پوری امت کے لیے کیا بنایا؟ قبلہ بنایا۔ تو یہ فضیلت دوسرے گھروں کے مقابلے میں دی۔ بیت المقدس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص فضیلت عطا فرمائی۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیت المقدس کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ان ظالم حکمراں سے جل از جل اس کو آزاد فرمائے، اور کلی طور پر مسلمانوں کے قبضے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے۔ خیر، تو میں عرض یہ کر رہا تھا بیت المقدس کو بھی خاص فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ حالانکہ بیت اللہ ہو یا بیت المقدس ہو، دونوں کے دونوں پتھر ہی سے بنے ہوئے ہیں۔ بھئی اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو بھی پیدا فرمایا، عورتوں کو بھی پیدا فرمایا، لیکن مردوں کو سربراہی کے اعتبار سے اس کو فضیلت دی۔ یہ خدا داد یعنی خدا کی دی ہوئی فضیلت ہے عورتوں کے مقابلے میں۔ اب ذرا آپ دیکھیں کہ کیوں؟ تو کہ یہ وہابی ہے۔ وہابی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائشی اعتبار سے اور فطری اعتبار سے مرد کو عورت کے مقابلے کے اندر طاقت کے اندر مضبوط بنایا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عقل اور دین کے اعتبار سے بھی مرد عورتوں کے مقابلے میں مضبوط ہے۔ تیسرا، قوت فیصلہ، فیصلے کی جو قوت ہوتی ہے اس میں ایک امتیازی شان مردوں کو حاصل ہے جو عورتوں کو حاصل ہے نہیں۔ تو یہ تین وجہ ہیں کہ جس کے بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر کیا عطا فرمائی ہے بھائی؟ فضیلت عطا فرمائی۔ اب ذرا دیکھیں کہ جب ان تینوں کے اندر مرد اوپر ہے تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ عورتوں کے مقابلے میں انہی کو لیڈر بنایا جائے۔ اسی لیے آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ عورتیں ناقصات عقل ہے اور ناقصات دین ہے، یعنی عقل کے اعتبار سے بھی ناقص ہے اور دین کے اعتبار سے بھی ناقص ہے۔ جب یہ بات عرض کی گئی نا تو اس وقت ایک سمجھدار عورت مجلس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت نے فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ناقصات عقل کس وجہ سے ہیں، یعنی ہماری عقل ادھوری ہے، وہ کس وجہ سے ہے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی گواہی میں 2 کو لیا ہے، اور مردوں کو کیا لیا ہے؟ 1 لیا ہے، اور عورت کو 2 عورت کے مقابلے میں 1 مرد کی گواہی ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں میں بھولنے کا مادہ ہے۔ کس کا مادہ ہے؟ عقل کے اعتبار سے وہ مردوں کے مقابلے میں کیا ہے؟ کمزور ہے۔ اس اعتبار سے اللہ نے مردوں کو 1 تو عورتوں کو کیا رکھا بھائی؟ گواہی میں 2 کو رکھے۔ پھر اس عورت نے پوچھا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ناقصات دین کس وجہ سے ہیں، یعنی دین میں ہم ناقص کس وجہ سے ہیں؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مہینے کے اندر کئی دن بیٹھی رہتی ہو، کسی کو ماسک آ گیا، حیض آ گیا، تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے، نہ کچھ کر سکتی ہے، نہ قرآن کو چھو سکتی ہے۔ اگر بچے کی ولادت ہو گئی تو نہ جانے جب تک خون آئے گا وہاں تک وہ کچھ کر سکے گی نہیں، ایک وقت نکل جاتا ہے۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کے بنا پر تمہارا یہ دینی نقصان ہے، حالانکہ یہ نقصان ان کی خود کی ذات کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہے، لیکن نقصان تو ہے نا۔ اس بنا پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس اعتبار سے کیا ہے؟ ناقصات دین ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وبئی وجہ یہ کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اب ذرا دیکھیں، ایک توجہ چاہوں گا، بات یہ ہے کہ صرف کہنا یہ مقصد تھا کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، تو قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا فضلہ علیہم، بس اتنا کہہ دیتا کافی ہو جاتا۔
کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی، لیکن قرآن کریم نے مضمون کو تھوڑا تفصیل سے بیان فرمایا اور کیا کہا؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، تھوڑا پھیلایا مضمون کو۔ مضمون کو کیا کیا بھائی؟ پھیلایا۔ پھیلانے کی وجہ کیا؟ اس میں ایک بہت بڑا اشارہ کر دیا ہے ہم جیسوں کو لیے۔ کیا اشارہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا کہ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے جوز ہیں۔ دونوں کیا ہے؟ ایک دوسرے کے جوز ہے۔ اور اس کو اگر تمہیں سمجھنا ہے تو اس انداز میں سمجھئے کہ سر کا مقام بلند ہے ہاتھ کے مقابلے میں، برابر ہے؟ ہاتھ کے مقابلے میں سر کا مقام بلند ہے۔ دل کا مقام مادے کے مقابلے میں کیا ہے؟ اونچا ہے اور بلند ہے۔ لیکن سر کے مقام اونچا ہونے کی وجہ سے ہاتھ کا مقام کچھ کم نہیں ہو جاتا۔ کم ہو جاتا ہے بھائی؟ نہیں ہو جاتا۔ اور دل کا مقام اونچا ہونے کی وجہ سے مادے کا مقام کچھ کم نہیں ہوا کرتا۔ ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو اسی اعتبار سے مرد کو اگر فضیلت اور فوقیت حاصل ہے تو عورت کا مقام کچھ کم ہو جاتا نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہر عضو ضروری ہے، مرد اگر سر ہے تو عورت پورا بدن ہے، دونوں ایک دوسرے کا جز ہے، اس کے بغیر کام چلنے والا ہے نہیں۔ اس بنا پر قرآن کریم نے اس مضمون کو تفصیل سے بیان فرما کر مردوں کی کھوپڑیوں کو ٹھکانے پر لا دیا اور یہ کہہ دیا کہ تم یہ مت سمجھنا کہ ہم حاکم بنے ہوئے، ہم لیڈر بنے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی عرض کرنی تھی یہاں پر کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض کے کر یہ بھی اشارہ کر دیا قرآن نے کہ بھئی یہ ہمارا یہ فیصلہ مجموعی طور پر ہے کہ پورے عالم کو اٹھا کر تم دیکھ لو کہ مرد طاقت کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، فیصلے کے اعتبار سے مضبوط ہے مجموعی طور پر عورتوں کے مقابلے میں، لیکن ہو سکتا ہے کہ بعض عورتیں مردوں سے بھی آگے نکل جائیں۔ ہوتا ہے بعض عورتیں میں ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہاں مرد ٹوکے پڑ جاتے ہیں اور عورت اس میں حاکمانہ انداز میں کیا ہو جاتی ہے؟ آگے نکل جاتی ہے۔ تو اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس سے قرآن کریم کے اس لفظ پر کوئی آنچ آتی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو یہ فیصلہ ہے وہ اجتماعی اور مجموعی طور پر ہے، انفرادی کا لینا دینا یہاں پر نہیں ہے۔ تو قرآن نے فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ قرآن نے یہ بیان فرمائی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس وجہ سے کہ مرد عورتوں پر مال خرچ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مال خرچ۔ بھائی مہر کون دے رہا ہے؟ تو کہ مرد دے رہے ہیں۔ خوراک کون دے گا؟ مرد دے گا۔ پوشاک کون دے گا؟ مرد دے گا۔ سارا خرچہ ضروریات عورت کی پوری کون کرے گا؟ مرد پورا کرے گا۔ تو کہ بھئی یہ ان پر مال خرچ کرتے ہیں، لیکن اس جملے کو لا کر بھی قرآن کریم نے اشارہ کر دیا، بہت زبردست اشارہ کر دیا۔ کیا اشارہ کیا؟ قرآن نے ہمیں سمجھا دیا کہ بھئی دیکھو ہم نے عورت پر اتنی آسانی کر دی ہے کہ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس کے خرچے کی ذمہ داری اس کے باپ کی ہے۔ کس کی ہے؟ اس کے باپ کی ہے۔ اور اگر شادی ہو جائے عورت کی تو اس کے خرچے کی ذمہ داری اس کے شوہر کی ہے۔ ہم نے عورتوں پر کہیں کمانا رکھا ہی نہیں، عورتوں پر کمانا رکھا نہیں، اس کو تو صرف گھر میں بٹھانے کے لیے رکھا ہے، امور کھانا کی ذمہ داری نبھائے، کمانے کی ذمہ داری عورتوں کی ہے نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس بنا پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائشی طور پر ہی اس کو ایسا بنایا ہے کہ حالات بھی سازگار نہیں رہتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ پیدائشی طور پر ایسا بنایا ہے کہ یہ لیفٹ رائٹ کا بوجھ اٹھا سکتی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی کے ساتھ عورتوں کے لیے یہ کیا کہتے ہیں، عورتوں کے لیے آسانی کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ذمہ داری ساری کس کو دے دی بھائی؟ مردوں کو دے دی۔ اب ذرا دیکھیں عورتوں کے ذہن میں یہ بات آئے کھٹکے، یہ بات کیا کھٹکے؟ یہ کھٹک سکتی ہے ان کے دل میں بات کہ بھائی ہمارے خرچے کی ذمہ داری مردوں کو دے کر ہمیں اس کا احسان مند بنا دیا، یعنی کہ عربی میں ہے نا کہ الانسان عبد الاحسان، کہ انسان جو ہے وہ احسان کا غلام بن جاتا ہے، تو ہمیں اس اعتبار سے غلام بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ یہ بھی کر دیا کہ بھئی ہم نے اصل ڈیوٹیاں تقسیم کر دی۔ کیا کر دی ہے؟
ڈیوٹیاں تقسیم کر دی ہے۔ کیا ڈیوٹی تقسیم کی؟ تو کہ ہم نے ڈیوٹی یہ تقسیم کی کہ مرد کا کام ہے کمانا، تو عورت کا کام ہے نسل کو بڑھانا، عورت کا کام ہے امور کھانا، بچوں کی تربیت، بچوں کا خیال رکھنا اور گھر کا سارا کام و کاج کرنا۔ تو یہ ڈیوٹیاں تقسیم ہوئی ہے۔ دیکھو یہ کام مرد بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کی بیوی جب 3-4 دن کے لیے میکے چلی جائے تو شاید ہمارا پلنگ کا بیڈ سیٹ بھی صحیح نہیں ہوگا، شاید، جہاں تک میرا گمان ہے، اور جو تکیہ ہے وہ یوں کراس ہوگا تو وہ سیدھا بھی شاید نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ یہ امور کھانا جو ہے نا وہ مرد کر سکتے نہیں ہیں۔ وہ صلاحیت اللہ نے عورتوں میں رکھی ہے۔ کس میں رکھی ہے؟ عورتوں ہی کے اندر رکھی ہے۔ تو فرمایا یہ ڈیوٹیاں ہم نے تقسیم کر دی ہے اور کچھ ہے نہیں، ورنہ اس سے نہ عورت کا مقام کم ہو رہا ہے نہ اس پر کوئی حرج آ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ 2 وجہ ہے۔ ساتھ ساتھ کے اندر ان 2 وجہوں کو بیان کرنے کے ساتھ قرآن کریم نے یہ بھی اشارہ کر دیا کہ بھئی دیکھیے زور سے طاقت سے کوئی حکومت قائم ہو سکتی نہیں ہے، کوئی اس پر یعنی کہ حاوی بن سکتا نہیں ہے۔ حکومت کا مستحق اور حاکم بننے کا مستحق وہی آدمی ہوئے کہ جس کے اندر کام کی صلاحیت اور قابلیت دیکھی جائے گی۔ اگر صلاحیت اور قابلیت پائی جائے تو بس یہ آدمی حاکم بننے کا مستحق ہے، ورنہ زور اور طاقت سے کوئی اس کو پا سکتا نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم نے ان 2 وجہوں کو بیان فرما کر اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ تو یہ پہلی بات ختم ہوئی۔ اب قرآن کریم دوسری بات سمجھا رہا ہے۔ دوسری بات کیا؟ یہ بھی تمہید کے طور پر کہہ رہا ہے۔ تمہید کے طور پر اس بنا پر کیا کہ ضد کو ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ ضد کو ضد سے پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ ویرودھارتی سے ویرودھارتی سمجھ میں آتا ہے۔ رات ہے تو دن سمجھ میں آ رہا ہے، ورنہ رات نہ ہوتی تو دن سمجھ میں آتا نہیں۔ کالا ہے تو سفید سمجھ میں آ رہا ہے، ورنہ کچھ سمجھ میں آتا باتا نہیں۔ ایک کا ایک کیا کہتے ہیں انگلیسی کے اندر؟ ویرودھ، ہاں، تب یہ ایک دوسری چیز سمجھ میں آتی ہے ورنہ آتی نہیں ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی عورتوں کی 3 خوبیاں بیان کر رہے ہیں۔ کیا بیان کر رہے ہیں؟ 3 خوبیاں۔ یہ 3 خوبیاں اس لیے بیان فرما رہے ہیں تاکہ نافرمان عورت سمجھ میں آئے کہ فرما بردار عورت کون ہے اور نافرمان عورت کون ہے۔ تو قرآن کریم نے یہاں سے عورتوں کی 3 خوبیاں بیان فرمائی۔ اب ذرا دیکھیں کہ جس عورت کے اندر ان 3 خوبیاں نہیں ہے وہ اعلیٰ درجے کی نافرمان ہے، وہ اعلیٰ درجے کی کیا ہے؟ نافرمان ہے۔ لیکن کسی کے اندر 1 نہیں ہے یا 2 نہیں ہے تو کم درجے کی نافرمان ہے۔ بس ایسا ہی ہے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین کی علامت 4 ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ 4 علامت پائی جائے تو سمجھو کہ پکا منافق ہے، یعنی عملی منافق، اعتقادی نہیں، عملی منافق، پکا عملی منافق ہے۔ لیکن اگر کسی کے اندر 1 عادت پائی جائے تو 1 خرابی اس کے اندر ہے، اگر اس کو سوار لے تو یہ نکل جائے گی۔ اللہ ان 4 بری عادت سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ پہلا کہ اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے، یہ منافق کی پہلی علامت۔ منافق کی دوسری علامت کیا ہے؟ بات کرے تو جھوٹ بولے، دوسری علامت۔ منافق کی تیسری علامت کیا؟ عہد و قرار کرے تو اس کو توڑ ڈالے۔ اور منافق کی چوتھی علامت کیا؟ تو کہ جب بھی لڑائی ہو تو گالیاں بولے۔ کیا بولے؟ گالیاں بولے۔ تو یہ منافق کی 4 علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری بھی حفاظت فرمائے، ہم تمام کی حفاظت فرمائے اور ہمیں پکا اور مخلص مومن اللہ تبارک و تعالی بنائے۔ تو بھئی اسی طریقے سے یہاں ہے کہ جن عورت کے اندر یہ 3 خصلتیں یعنی یہ 3 خوبیاں نہیں ہوگی تو وہ اعلیٰ درجے کی نافرمان ہوگی۔ تو اب پہلی خوبی کون سی؟ تو کہ فالصالحات۔ کیا کہا؟ فالصالحات، نیک عورت، فرما بردار ہونی چاہیے، نیک ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے والی ہونی چاہیے۔ یہ پہلی صفت۔ دوسری صفت کیا؟ تو کہ قانتات۔ قانتات کس کو کہتے ہیں؟ کہ شوہر کی فرما برداری کرنے والی، جائز کام میں شوہر کوئی چیز کہے، حکم کرے تو اس کو پورا کرے، نافرمانی اس کی نہ کرے۔ تیسری تو کہ حافظات للغیب، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی،
کس کی حفاظت کرنے والی؟ شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی. اور مرد گھر پر ہے، مرد گھر پر نہیں ہے، باہر ہے، لیکن وہ اپنی عزت کو نیلام کرتی نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ 3 خوبیاں ہیں. اب ذرا دیکھیں، ہر گناہ کا سر چشمہ 2 چیزیں ہیں، ایک پیٹ اور ایک شرمگاہ. لیکن پیٹ کے گناہ سے بچنا آسان ہے، حرام کا لقمہ پیٹ میں جائے اس سے بچنا آسان ہے، لیکن شرمگاہ کے گناہ سے بچنا مشکل ہے. شرمگاہ کے گناہ سے بچنا کیا ہے؟ مشکل ہے. تو اب ذرا آپ دیکھیں کہ قرآن کریم نے اس کے بعد فوراً کیا کہا؟ حافظات للغیب بما حفظ اللہ. لیکن عورتیں ان دونوں میں مضبوط ہے. کیوں مضبوط ہے؟ اس بنا پر مضبوط ہے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اللہ کی مدد. اس لئے عام طور پر آپ دیکھیں، ذرا غور کریں کہ شیطان اور نفس مرد کے پیچھے بھی لگا ہوا ہے، عورتوں کے پیچھے بھی لگا ہوا ہے. اور جیسا میں نے ابھی کہا کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں کیا ہے؟ کمزور ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی مدد شامل حال ہے. اس بنا پر عورتیں نہ مردوں کے نہ شرمگاہ کی حفاظت میں مردوں کے مقابلے میں کیا ہے؟ مضبوط ہے. بے حیائی کے کام مردوں سے ہوں گے، عورتوں سے بہت کم ہوں گے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کی حفاظت کا ان کے ساتھ شامل حال ہے. اور ایک قول یہ ہے، اس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ وہ مردوں کے مال کے اندر خیانت نہیں کرتی، یعنی کہ حفاظت کرتی ہے، مردوں کے مال میں خیانت کرتی نہیں. وہ بھی آپ نوٹ کر لیں، مردوں کے پاس عورتوں کا مال ہوگا، دھڑ کر کے ختم ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ رما لے گا، وہاں بھی نہ پورو دے گی برابر. لیکن مردوں کا مال عورتوں کے پاس ہوگا تو وہ بغیر اجازت کے آگے بڑھے گی نہیں. کیوں؟ بما حفظ اللہ، اللہ کی مدد ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اس بنا پر ان دونوں کاموں میں عورتیں باوجود کمزور ہونے کی کیا ہے؟ مضبوط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی تقوی والی زندگی عطا فرمائے. تو الغرض تمہید کے اندر 2 باتیں عرض کی گئی تھی، وہ آج مکمل ہوئی. انشاءاللہ اب یہاں سے اصل مضمون شروع ہو رہا ہے، واللاتی تخافون سے. تو انشاءاللہ جمعہ میں اعلان کروں گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آئندہ منگل کو تفسیر نہیں ہوگی. نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ حضرت اقدس مولانا قمر الزمان صاحب تشریف لا رہے ہیں، نہ جانے کئی سالوں کے بعد آ رہے ہوں گے، شاید 95 سال کی عمر ہوگی ان کی، اور ہندوستان کے مشہور علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. نہ جانے کئی لوگ ان سے بیعت ہیں، پورا ہندوستان بیرون ملک ان سے ان اللہ والے سے بیعت ہے. تو ان کا سفر ہے اتوار پیر اور منگل 3 دن، شاید اتوار اور منگل کو ویراول میں ہے اور پیر کے دن منگرول کے اندر ہے. شاید یہ 2 مجلس جو ہے اتوار وہ پیر کی، اتوار کے دن ویراول میں مغرب بعد ہے اور پیر کے دن مغرب بعد منگرول دارالعلوم میں ہے. میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ ایسے اللہ والوں کے آمد پر ضرور جانا چاہیے، صرف ان کا دیدار کرنا یہ ہمارے لیے کافی ہے. اللہ مجھے بھی پہنچائے، آپ کو بھی پہنچائے. تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ منگل کو تفسیر نہ ہو، انشاءاللہ اس کے بعد تفسیر ہوگی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.